فرمائے. بانی مجلس دی پوری محنت اور استطاعت نال جڑا انہاں اہتمام کیتا تمام حضرات جنہاں دامے ترمے سکون قدمہ حصہ لیا خالق انہاں دی توفیقات عطا فرمائے. دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات ایک مرتبہ سارے محترم سامعین. مجالس جڑیاں جاری نے حضرت سیدہ دی بارگاہ چ نذرانے عقیدت پیش کیتا جا رہا ہے. پوری دنیا دے شیعہ مسلمان ان ایام فاطمیہ دے طور تے مناندے ہیں اور جناب سیدہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دی دین اس کی اہمیت ہے, قرآن اس کی اہمیت ہے, حضور دی نگاہ اس کی اہمیت ہے. اگر یہ اہمیت امت دے ذہن چ آ جاندی تو پھر تے جناب سیدہ نو کوئی پریشانی نہیں. میرے محترم سامعین, کسی شخصیت دے متعلق بندہ جتنی معلومات رکھتا ہے او دے مطابق او دے نال تعلق بنتا ہے. جتنی معلومات رکھتا ہے, جتنی معلومات کٹ رکھتا ہے اتنا تعلق بھی کٹ بنتا ہے. جیڑی شخصیت آئیڈیل شخصیت ہے کسی دی نگاہ وچ, جیڑی شخصیت پسندیدہ شخصیت ہے کسی بندے دی نگاہ وچ, وہ پسندیدگی دی کوئی وجوہات ضرور ہوندی ہیں. جڑا بندہ کسی نو پسند کرتا ہے, کسی شخصیت نو پسند کرتا ہے, آئیڈیل شخصیت سمجھتا ہے, یقیناً او دے متعلق او دے علم میں چندہ ہے کہ یہ کمال انسان ہے. آ جاندی ہے جی شاہ جی کھلو جو سال ہو کی گل چنگی بلی آواز تھوڑی چنگی بلی. میرے عزیزو, کسی شخصیت دے متعلق آئیڈیل شخصیت کوئی بندے دی ہوئے او دے متعلق وہ کوئی منفی گل سننا ہی نہیں چاہتا. منفی گل نہیں سننا چاہتا, کوئی بھی منفی گل نہیں سن. مثلا ساری آئیڈیل شخصیت دین ذات مصطفیٰ ہے, اگر کوئی بندہ آکھے وہ ان پڑھ ہے اسی سننا ہی نہیں چاہتا. منفی گل ہے اسی نہیں سننا چاہتے. سرکار دو عالم دے علم وچ کوئی کمی دی گل کرے اسی نہیں سننا چاہتے. حضور دی طہارت دے متعلق مثلا لوگ آندے نے کہ حضور دا آپریشن ہے, اسی سمجھنے آپریشن کر کے بچوں کو شاید پیڑی کڈی جاندی ہے تو پیڑی شاید جدے بچ ہوئے وہ محمد ہی نہیں. حضور ساری آئیڈیل شخصیت نے, اور آئیڈیل بھی ایسا اپنے کولوں نہیں آکھیا, قرآن دے مطابق آکھے. جنہوں اللہ طہارت دا اعلان کرے وہ دے متعلق اس قسم دیا گلنا کرنیاں اسی پسند نہیں کرتے. میں ایک مثال عرض کر دینا. جڑے بندے نواز شریف صاحب نو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں انہوں نے جو بھی پیا ہوندا ہے وہ منتے ہی نہیں بھائی, نہیں منتے ہو. انہوں نے آکھو بھی انہوں دیا باہر کمپنیاں نے, وہ آندے نہیں, وہ انج دے ہے ہی نہیں, وہ انج دے ہے ہی نہیں. انہوں نے آکھو بھی وہ پھڑے گئے نے, وہ آندے نہیں, وہ انج دے ہے ہی نہیں. وہ آندے نہیں انہوں نے نا اہل قرار دے دیتا, وہ آندے نہیں یار کی پکڑ دے, وہ انج دے ہے ہی نہیں. وہ آندے نہیں پہلے وہ نہیں سن ہو سکتے, اہلیت نہیں سی, باقی معاملات. تے آج کل یہ صورت بنی ہے کہ وہ اپنے جڑی ذاتی طور تے انہوں دی پارٹی ہے وہ دے بھی صدر نہیں ہو سکتے. یعنی ذاتی پارٹی دی صدارت واسطے بھی وہ اہل نہیں. وہ آندے نے وہ جج ہمیں پہ کر دینے, وہ انج دے ہے ہی نہیں. اچھا, نہ وہ فائل ویندے نے, نہ وہ وکیل دی وکالت سنتے نے, نہ انہاں کدی جج دی وہ فائل پڑھی ہے جدے وچ انہیں مقدمے دا فیصلہ کیتا ہے, وہ فیصلہ بھی نہیں پڑھتے. میں پیانا وہ فیصلہ بھی نہیں پڑھتے. اور جڑا فیصلہ تفصیلی ہوتا ہے نا قبلہ, پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو, وہ 4 5 10 50 صفحے دا ہوتا ہے. اس صفحے وچ جج باقاعدہ تفصیل لکھتا ہے کہ میں کس بنیاد تے انہاں نو نااہل قرار دیتا. باقاعدہ وہ تفصیل لکھتا ہے کہ اے میرے کو ثبوت پہنچیا, پھر اے ثبوت پہنچیا, پھر اے ثبوت پہنچیا. اے وکیل جڑا ہے وہ دا وکیل بہتر دلائل نہ دے سکیا, بہتر دلائل ایس وکیل نے دیتے نے. ان دلائل دے روشنی بچ میں فیصلہ کرنا کہ قانونی میرٹ سے اے اہل نہیں, اے نا اہل. وہ جنی قانونی بحث یا قانونی طور تے فیصلہ کنیا صفحہ دا وہ جج لکھتا ہے, وہ جڑا بندہ دا فین ہے, جڑا بندہ انہوں آئیڈیل سمجھتا ہے, وہ نہ جج دا فیصلہ پڑھتا ہے, نہ وہ پڑھن دی ضرورت محسوس کرتا ہے. وہ ایک گل کرتا ہے یار وہ انج دے ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے اتنے نون لیگ دے بندے گھٹ ہی نے, ورنہ سواد ہونا سی اس گل دا بڑا. میرا خیال ہے کہ وہ انج دے ہے ہی نہیں. جڑا بندہ کسی پیر نو مندا ہے انہوں آکھو بھی وہ پیر چرس پیندا ہے, وہ آندا کی پہ کرنا, وہ انج دے ہے ہی نہیں. یعنی آئیڈیل شخصیت دے متعلق بندہ منفی گل سننے واسطے تیار ہی نہیں. بہت شکریہ
کہ بلا آئیڈیل شخصیت بندے اپنے ذہن نال بناندے نے. جڑا بندہ چنگچی چلاتا ہے انہوں کچھ بھی پتہ نہیں. اگر وہ نواز شریف نو چنگا سمجھدا تو انہوں اتنا ہی پتہ ہے بھی وہ ٹھیک ہے. آپ لاڑکانے کھ نہیں ہویا تو کچھ نہیں پیپلز پارٹی کیتا. ایڈا اجڑیا شہر ہے, پرانا پٹو دا شہر ہے, اتنے گند ہی نہیں مکدا. ہن بھی جا کے ویکھ لو, وہ ووٹ پھر انہوں نے دیندے نے. انہوں نے آکھو بھی یہ ہر شاہی پیپلز پارٹی کھا گئی ہے تے زرداری کھا گیا. وہ آندا نہیں سائیں وہ انج دے ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ کسی دا فین ہو جاتا ہے, جیڑا بندہ کسی دا قائل ہو جاتا ہے, جدی نظر چو بندہ آئیڈیل ہوتا ہے, وہ پکا ہو جاتا ہے بھی وہ انج دا ہے ہی نہیں. آیت تطہیر 1, آیت مباہلہ 2, آیت مودت 3 تے اس تو علاوہ متعدد آیات دے تحت اسی حضرت سیدہ نو اپنی تیاں بہناں تے بیویاں ماما واسطے آئیڈیل شخصیت سمجھنے ہاں. بی بی وچ کوئی کائنات دا عیب نہیں. قرآن تے ساڈا ہاتھی جدوں بی بی دی بارگاہ چ اسی انج پیش ہوئے ہاں. تیرے تو وڈی آئیڈیل شخصیت نبی مرداں واسطے آئیڈیل ہے, تو ساڈیاں تیاں واسطے آئیڈیل ہے. ہن اسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے بھی کہہ سکنے ہاں زہرا دا حق نہ ہوئے تے او آکھے میرا ہے, او انج دی ہے ہی نہیں. مولا تانوں جزائے خیر, بہت شکریہ. آباد و شاد رہو. وہ انج دے ہے ہی. بہت شکریہ. میرے محترم سامعین, پہلی گل تو تاریخاں 2 قسم دیاں نے. انہاں چ ذہنی رجحان بندے دا اپنا اپنا. تاریخاں وچ ہی بی بی نو رضی اللہ تعالی عنہا لکھیا گیا, تاریخاں وچ ہی بی بی نو سلام اللہ علیہا لکھیا گیا. رضی اللہ تعالی عنہا جنہ لکھیا ہے انہاں دے ذہنی رجحانات اور نے, جنہ سلام اللہ علیہا لکھیا ہے انہاں دے ذہنی رجحانات اور. یہ جڑا لفظ رضی اللہ ہے یہ تے سارے فیصلے ہو جاندے. مثلا جس بندے نے حضرت علی نو رضی اللہ تعالی عنہ لکھیا ہے, لوگ آندے تو انہوں کوئی تکلیف ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مطلب ہے اللہ انہوں تے راضی ہے. جیسی پیڑی گل تو نہیں نہ آندے. حضرت علی تے بھی اللہ راضی ہے, حضرت امام حسن تے بھی اللہ راضی ہے, امام حسین علیہ السلام تے بھی اللہ راضی ہے. تو جے دعائیہ جملہ ہوئے اللہ انہوں تے راضی ہوئے تو پھر بھی کمال ہے. جی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, اللہ رحمت بھیج محمد اور محمد کی. عمومی ترجمہ ہے تو رحمت انہاں واسطے منگنی اچھی بات ہی ہے, تے اللہ دی رضا انہاں واسطے منگنی یہ بھی اچھی بات ہی ہے. سانو بندے پوچھ دنے اسی جدو انہاں نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے ہیں انہاں دے نزدیک ترجمہ ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہوا. چلو ٹھیک ہے, جنہ تے اللہ راضی ہو گیا انہاں نو رضی اللہ کیا جا سکتا ہے. وہ سانو پوچھ دنے کہ تہاڈا دماغ ٹھیک ہے, حضرت علی تے اللہ راضی نہیں, راضی ہے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے تو ہم کی تکلیف ہے. بی بی تے اللہ راضی نہیں, اسی آنے راضی ہے. تے جی اسی رضی اللہ عنہ آنے تو تمہیں کی تکلیف ہے. امام حسن تے حسین تے اللہ راضی نہیں, اسی آنے جی راضی ہے. تو پھر انہوں رضی اللہ نے تو تمہیں کی تکلیف ہے. جی میں دسن لگا سانو کی تکلیف ہے. یار جڑی تکلیف ہوئے دسنی چاہیے ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک بندہ آ کے تینوں کی تکلیف ہے تو بندہ انہوں آ کے تینوں کی تکلیف. یہ تو کوئی بات نہیں نا. اور یار جیڑا بندہ پوچھے تینوں کی تکلیف ہے, اگر بندہ دس سکتا ہوئے تو انہوں تکلیف دس دینی چاہیے. میں اپنی تکلیف دس دینا جی. جیڑا بندہ علیہ السلام نو رضی اللہ عنہ ہے تو صلوات اللہ علیہ نو رضی اللہ عنہ ہے جی منوں تکلیف ہے. میں تو نہیں آخنا تینوں کی تکلیف ہے, منوں پوچھنا تینوں کی تکلیف ہے تو میں تینوں تکلیف دساں گا بھی دلیل نال. اسی تماکے نہیں کرتے, اسی انجدے ہے ہی نہیں. ہاں اسی انجدے ہے ہی نہیں. اصل تے دلیل دینی ہے, دلیل دا کوئی جواب ہے تو تم ہی دے دے. ساڑھے کو کوئی آتا اسی بھی دے دیں گے. یہ سارے جیاں تے اللہ راضی ہے, کوئی شک تو نہیں نا جی. 12 امام 14 معصوم تے یار اللہ راضی ہے. یہ وہ گل میں کر رہا جڑے نوجوان کم سے کم تسی جواب دے سکو اپنے نوجوان دوستاں نو. اگر تو انہوں کو پوچھے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو نا جی قرآن حکیم دی ایک آیت مجید ہے, خالق فرماتا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ. میرے حبیب راضی ہوا اللہ ان مومنوں پر جس وقت وہ تیری بیعت کر رہے تھے. یہ مطلب ہے حضور دی جڑا بیعت کر گیا ہے اللہ تے راضی ہو گیا. مہربانی اللہ تے راضی ہو گیا. یہ مطلب ہے رضی اللہ عنہ اس پر اللہ راضی ہوا. چلو رضی اللہ عنہ اس مستور پہ اللہ راضی ہوا. کوئی بی بی ہے تے اللہ راضی ہے,
کوئی مرد ہے ادھر اللہ راضی ہے انہوں آکھو گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں آکھو گے رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلو ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے کہ 14 معصومہ میں ایک معظمہ نے باقی 13 معظم نے ایک مکرمہ ہے باقی مکرم نے اچھا انہاں ساریاں تے اللہ راضی ہے تو آتے نے جڑی بی بی تے اللہ راضی ہے انہوں میں اسی آنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تے جنہ مردان تے اللہ راضی ہے اسی انہوں نے رضی اللہ عنہ تو انہوں کی تکلیف ہے جی میں دسنا کہ سانوں کی تکلیف ہے اسی ان تیرتے سوال کرنے ہیں کئی باری سوال دا جواب بھی سوال ہو جاندہ ہے سوال دے جواب سوال وچ جواب ہو جاندہ ہے اسی تینوں اس قرآن دا واسطہ دینے ہیں تو دس آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انہاں تے اللہ راضی ہے کہ نہیں چلو کوئی گل نہیں تینوں پوچھ نہیں رہے ہاں آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک بسم اللہ بابا جی شکریہ لو جی میں ویکھیا نہیں شاید معاف کرنا شاید تشریف فرمانے ہور سیدہ دی آمد نال تو انہوں پتہ ہے مجلساں وچ برکت آ جان یہ میں مبالغہ نہیں جب کردا میں صحیح گل کردا جے قرآن سامنے رکھ کے یہ سادات کسی چاہ دی دکان تے بھی کوئی سید چاہ پین آ جائے نا میں سمجھو کہ انہیں کو تھائیں اللہ دی رحمت فضل اضافہ ہو گیا یہ اولاد رسول دی گل کر رہے ہیں اگر انہاں دی کوئی خصوصیت نہیں تے آج بھی انہاں تے صدقہ حرام کیوں ہے کوئی خصوصیت ہے تو صحیح نہ جناب مہربانی جناب اگر اجے تک ایک خصوصیت نہ قائم ہے تو یقیناً فضل و رحمت دا باعث نے شاہ جی بیٹھے نے صدا تے عظام دا اہتمام ہے میں عرض کر رہا کہ جڑا بندہ آندا ہے کہ 14 تے اللہ راضی ہے اسی آنے رضی اللہ عنہ تو انہوں کی تکلیف ہے سانو یہ تکلیف ہے کہ آدم علیہ السلام تے بھی اللہ راضی تے خاتم تے بھی اللہ راضی ہے تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس ان نبیاں جو سارے تے اللہ راضی ہے انہوں علیہ السلام کے ہونا انہوں بھی رضی اللہ جی مہربانی کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عہدہ ہے بڑا اچھا عہدہ ہے گڈ عہدہ ہے گڈ بل گڈ دے اگے پھر بیٹر ہے بیٹر دے اگے پھر بیسٹ ہے یارا گڈ بیٹر بیسٹ ترے یہ تو 6ویں جماعت سے پڑھ گئے ہیں تو انہوں کی ہو گئے گڈ بیٹر بیسٹ اچھا بہت ہی اچھا اچھا بہت اچھا بہت ہی اچھا کئی باری تسی بھی داد دیندے آندے ہو کمال ہے کدی تسی آندے ہو بھائی آدم ہو گئی اخیر تے تسی آندے ہو بھائی اخیر کیتی ہے انہوں اندر گڈ بیٹر ہے تے بیسٹ بسم اللہ جی یہ جڑا رضی اللہ ہے نا یہ گڈ ہے گڈ ہے یہ دے اگے بیٹر ہے انہوں اندنے علیہ السلام وہ دے اگے بیسٹ ہے انہوں اندنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے نے انہوں رضی اللہ کھے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی وہ دے اندر ایک تکلیف ہے وہ میں جاننا وہ سنو کی وہ یہ کہ حضرت علی نو جنہ بندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے نا انہوں دے اندر ایک گلہ اتھوں نہیں آئیاں یہ بڑی بڑی دوروں آئی ہیں ایتھے تے بندے سادگی نال قبول کر گئے نے میں شام میں عالم دین نے پوچھا کہ اے جڑا موقف نے اہل بیت دے متعلق تے صحابہ دے متعلق ایتھے شام میں بھی اس طرح نے علماء دے نزدیک اہل سنت علماء دے یا اہل حدیث علماء دے جڑے پاکستان چ نے ہو سکے شاباش تیرے گئے یہ تھوں نے انہاں گئے موقف پاکستان سے کتھوں جانا سی یہ پاکستان ہی تے کلندر گئے نے جنہ لوگاں نو درے اہل بیت تے لیاندا ہے آڑے باقی تے موقف جننے نا رضی اللہ علیہ تے اس قسم دے یہ سارے گئے ہی اتھوں نے جڑا میں صاحب لایا نا بندیاں نے لائٹ لیا اس گل نو لیکن اندروں جڑی ہے نا شرارت وہ سنو جڑا بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے او دے اندر کی تکلیف ہے پتہ ہی نو ہے اے علیہ السلام بھی نے اے صلوات اللہ علیہ بھی نے کردہ ہو کی انہوں پتہ ہے پہ چونکہ حضرت علی نبی تو بعد رضی اللہ لڑے نے حضرت علی میں رضی اللہ کیا چھڑو انہوں رضی اللہ کیا چھڑو تے جدوں کچھ بندہ پوچھے گا نا سفین تے حق تے کون سی تے آکھاں گے جی وڈیاں دے کم نے وہ بھی رضی اللہ تے وہ بھی رضی اللہ اسی مسکین بندیاں سانوں کی تو حساب لائے حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں آکھے اس واسطے کہ جدے کہ زہرہ مطالبہ کیتا ہے انہوں بھی رضی اللہ آکھاں گے تے جنہیں مطالبہ کیتا انہوں بھی رضی اللہ آکھاں گے تے پھر فتق دا فیصلہ آکھاں گے ساڑھے کو نہیں ہو سکتا جی وہ بھی رضی اللہ تو غور ہی نہیں فرمایا وہ بھی رضی اللہ تے وہ بھی رضی اللہ اسی تے مسکین بندے ہیں انہوں سمجھان واسطے میں عرض کرن لگا اے جٹ دو لڑ پڑنا آپس ہے
کمی ویندا بھی ہوئے نا کمی چنگا بھلا ویندا ہوئے پہ کنے ماریا تے کدھا ظلم کیتا تے کیڑا مظلوم ہے اس مسکین آدمی نو پوچھو تو ایتھے سا ایتھے کی ہویا ہے وہ آندا میں سگریٹ لاندا سا پہ میں تو میرا خیر گل جناب تک پہنچ رہی ہے وہ آندا بھائی جی میں تو تھلے منہ کر کے نا سگریٹ پہ لاندا سا جی میں تو نہیں جی ویکھیا حالا انہیں ویکھیا ہوتا ہے انہوں پرا کر کے بندہ پوچھے یارا تو چنگا پتا ویکھیا ہے تو پھر تو دسیا کیوں نہیں وہ آندا بھائی جی وہ بھی جٹ نے وڈے لوگ نے مسکین آدمی ہیں اساں ایتھے ہی رہنا ہے اسی کمی بندے سانو کی لوڑ ہے میں پنگے لین اسی آکھیا او دا قصور تے او پھڑ لین آکھیا او دا قصور تے او پھڑ لین اسی مسکین آدمی ہاں اے دا مطلب ہے جڑا او بھی جٹ تے او بھی جٹ میرے کولوں حق دی گل نہیں ہوندی او دنیا دا کمی ہے تے جڑا علی نو تے اونوں رضی اللہ آندا نا او دینی کمی ہے اچھا جی مہربانی جی شکریہ جناب مہربانی بہت مہربانی سفین تو لے کے میرے محترم سامعین فدق تک جننے بندے فیصلہ نہیں کر سکتے بسم اللہ لو جی کمال فضل تے فضل رحمت تے رحمت اور سید تشریف لائن الحمدللہ تو جو ہے جناب جلدی کر لئیے پھر ہم تھوڑی جلدی کر لیں وہ جدوں اسی آنے ہیں نا جلدی کر لئیے وہ تو میں دسنا ساڑھے بچ کی گل ہوندی اج میں ذاکر اندر نہ لو جناب آ گئے نا تو میں ٹر چلا اور تسی آکھن لگ پہ دو نہیں پڑھو ساڑھا بھی بچوں مقصد ہے ہی جدوں آندہ نا پہ لو جی ایک قصیدہ تے دعا ذاکر آندہ ایک قصیدہ تے دعا اور تسی آگے پہ نا 5 پورے کرنے کے اچھا جی میں تسی حکم کر دے ہوئے کر لینے وہ دا مطلب ہے ہوندہ پہ مگر لے آرام نال بیٹھے رہے تو میں تری نا 5 پہ پڑھتا ہوں تو تسی پہ پڑھا دے ہو نا 5 وہ پھر اس طرح آکھیے نا لو جناب ان کا آنا ہی میرا جانا ہے تو تسی آکھا لگ بھی تو نہیں پوری پڑھو ساڑھا مقصد بھی یہ ہوندہ بھی آرام نال بیٹھے لو جناب ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے باوجود ہی میں کوشش کرنا کہ تمام دوست پڑھنے میرے تو بات جلدی 5 مارچ کو انشاءاللہ سفینہ پائنتن پاک ریلوے اسٹیشن گجرات انشاءاللہ 5 مارچ کو حاضر ہوں گا جی بہت شکر میرے محترم سامعین ایرا رضی اللہ جدو بندہ رضی اللہ تے رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ تے وہ بھی رضی اللہ اسی ان کی کریے جیڑا بندہ انہا 5 12 تے 14 نو علیہ السلام من گیا نا انہوں فدق دا فیصلہ بھی سوکھا ہو گیا انہوں سفین دا فیصلہ بھی سوکھا ہو گیا انہوں جمل دا فیصلہ بھی سوکھا ہو گیا کیونکہ انہیں طے کر لیا ہے کہ جڑا علیہ السلام ہے علی مولا علیہ السلام نے مہدی علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یارا وہ اپنے کارن پڑھ بھی ہے نا کہ جدو من گیا ہے نا سارے علیہ السلام نے تو انہوں کسے تقریر دا اثر نہیں ہوندہ انہوں ایک گل دا پتہ ہے جڑا علیہ السلام دے مقابلے تے آوے وہ بھی کدی چنگا ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حضور تے آکے صلی اللہ دا سلسلہ شروع ہے یعنی صلی اللہ علیہ بہت شکریہ وآلہ وسلم آلہ ہی بڑا ضروری اس آلہ ہی دی وجہ تو نبوت ختم کیتی گئی اس آلہ ہی دی وجہ تو رسالت ختم کیتی گئی کہ بلا جدوں تک نبوت چلتی رہی ہے نبی دا میں نے خبر دینے والا رسول دا میں نے پیغام پہنچانے والا جدوں تک آخری خبر تے پیغام باقی سی نبوت بھی چلتی رہی رسالت بھی چلتی رہی جدوں اللہ دی آخری خبر تے آخری پیغام ہے ولایت لوگاں تک پہنچ گیا اللہ فرمایا دین بھی مکمل ہو گیا نبوت بھی ختم ہو گئی اس تو بعد نہ کسے نبی دی ضرورت ہے اس تو بعد نہ کسے رسول دی ضرورت ہے ہون جڑا بعد نبی تو بعد انتظام ہے میں علماء اسلام پہ سوال کرنا آدم سے لے کے خاتم تک کی محنت پہ یا کوئی علیہ السلام آتا رہا یا کوئی صلی اللہ آیا بتا مولوی محمد کے بعد کہ اللہ نے اس نظام کو آوارہ چھوڑ دیا یا کوئی وارث تھا
کیا بات ہے، شکریہ قبلہ، پڑھے لکھے بندے تشریف فرما، شکریہ جی۔ کیا اللہ نے اس نظام کو آوارہ چھوڑ دیا یا کسی کو اس کا وارث بنایا؟ جڑا انہوں وارث بنایا نا، کمال ہے او وراثت، کمال ہے او ورثہ تے کمال نے او وارث، جنہ دی وجہ تو نہ نبوت دی ضرورت رہی نہ رسالت۔ ہوئے ہوئے بھائی بہت شکریہ تہاڈی خصوصی داد ہے، میں شکریہ خصوصی ادا کرنا جڑے قبل از وقت میرے دوستاں تک گل پہنچ گئی۔ تسی سوچو تو صحیح، کنے عہدے نے تھے، ڈی سی موجود ہے، ڈی سی او موجود ہے، ڈی پی او موجود ہے، تے کوئی ایک چیئرمین بنا کے صدر دا سارے ہی ٹر جانا کہ بس خیر ہے، بس خیر ہے، وہ سارے ہی ٹر جان کے بس ہن ٹھیک ہے، پورا ضلع چلے گا۔ یہ مطلب ہے سارے آنو پتہ ہے نا، سارے آنو پتہ ہے نا کہ اے روے تے باقی سب خیر ہے، سارے آنو پتہ ہے نا اے روے تے باقی سب خیر ہے، آدم تو لے کے خاتم تک تے خاتم تو پھر خاتم دے اللہ تک سارے آنو پتہ ہے علی ولی ہوئے تے سب خیر، ولایت علی ہو جائے تو سب خیر ہے۔ جس نے نبوت کی ضرورت کو ختم کیا اس عہدے کو ولایت کہتے ہیں، جس نے رسالت کی ضرورت کو ختم کیا، توحید و نبوت اور رسالت کی محافظت کو ولایت کہتے ہیں۔ وہ جڑا نبی پاک تو بعد عہدہ نا جدی وجہ تو پورا دین بچے ہے، وہ جے حضرت محمد صلی اللہ ہو۔ میں ایک گزارش کرا، زندگی سرکار دا اسم گرامی سنگل نہیں لینا، تے جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ٹائم نہیں تے نہ لو۔ اگر کسی کو اتنا ٹائم نہیں، تقریر چ ٹائم نہیں، تحریر چ ٹائم نہیں، ٹردیا پھردیا ٹائم نہیں، تے سرکار دا نا لین دی بھی میرا خیال ہے ضرورت محسوس نہ کرو۔ تے جے سرکار دا اسم گرامی جتھے محمد آ جائے فوراً آکھو اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ۔ وہ جڑا آلہ ہی ہے نا وہ درود چ بھی آؤں ہے، صلی اللہ چ بھی آؤں ہے، بلغ العلا بکمالہ ہی، ہاں جی، کشفت دجا بجمالہ ہی، حسنت جمیع خصالہ ہی، صلو علیہ وآلہ ہی۔ نبوت اور رسالت کو ختم کر کے جن کے ذمہ پورا دین لگایا گیا ان کو آلہ ہی کہتے ہیں۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے وے، انہوں نے کیا آندے جی آلہ ہی۔ تانوں پتہ ہے ایک وقت ہوگا جدو ظلم نہ دنیا پر جانی تے پھر ادو عدل قائم ہو جانا، کیونکہ ادو اللہ نے عادل بھیج دینا۔ اس عادل دا کہ اسم گرامی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ دا مطلب ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے آنا ہے۔ جدو حضرت مہدی نے آنا ہے کی خیال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا ہے یا نہیں آنا؟ اے وہ گلاں نے جنہ واسطے کسے مناظرے دی لوڑ نہیں، کسے عالم دین نو پوچھ لو، اہل حدیث نو پوچھ لو، اہل سنت نو پوچھ لو، وہ اندر دعا نے آنا۔ حضرت مہدی علیہ السلام بھی آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا ہے۔ ایکو گل پوچھنی ہے کہ لمبے ہو کے مولوی نو آکھی اپنی قبر چ جانا، اگے کنے کھلونا ہے تو پیچھے کنے کھلونا ہے؟ وہ تینوں آکھے گا کہ اگے حضرت مہدی نے کھلونا ہے۔ اے سعودی عربوں پوچھ لو، طالبان کو پوچھ لو، اگے کنے کھلونا ہے؟ حضرت مہدی نے، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک مولوی نو کسے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ نبی ہو کے پیچھے کیوں کھلونا ہے؟ انہوں نے کہا نبی ہونا ہی نہیں، کیونکہ جدو حضرت مہدی علیہ السلام نے نبوت حضور تے ختم ہو گئی، بحثیت رسول بھی نہیں ہونا، رسالت حضور تے ختم ہو گئی۔ وہ تو پہلے رسول سن تے نبی سن، جدو نہ ہونا ہے نا مہدی تے پیچھے، ادو نہ نبی تے رسول نہیں ہونا۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اگر یہ گل ہے تو پھر میں پوچھنا، میں یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت عیسیٰ نے کس حیثیت سے پیچھے کھڑا ہونا ہے، ہمارا سوال ہے کہ مہدی کس حیثیت سے آگے کھڑا ہو۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور یار حضرت مہدی کسے حیثیت ہی سامنے کھلونا، وہ حیثیت کی ہے وہ میں دسنا، وہ جڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم جو مہدی عیسیٰ کے آگے کھڑا ہوگا نا اس عہدے کا نام ہے آلہ ہی. صدقے جاواں عہدے کا کی نام ہے؟ تو انہوں پتہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام دی ذات وچ کوئی اختلاف نہیں، وہ آخری زمانے چ آنا ہی آنا ہے. تھوڑا جا اختلاف ہے وہ بھی میں ہسدیاں طے کر لیا انشاءاللہ. لڑ کے نہیں جی، بالکل میرے کو فیک بند نہ ہونا. وہ اہل سنت والجماعت دا موقف حضرت مہدی دے متعلق ہو رہے ساڈا ہو رہے. انہوں دی ذات تے اختلاف نہیں، انہاں ہونا ہے کہ نہیں؟ انہاں ہونا ہے. اختلاف ہے کہ اسی آنے ہاں کہ وہ معصوم دے معصوم بیٹے نے، علیہ السلام بیٹے نے، صلوات اللہ علیہ دے صلوات اللہ علیہ بیٹے نے. انہاں تے ابا جان تے بھی درود ہے، انہاں تے دادا جان تے بھی درود ہے، تے سرکار مہدی تے بھی درود ہے. تے درود والا ہون دی وجہ تو انہاں آگے کھلونا. یہ ساڈا موقف ہے شیعہ دا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دے بیٹے نے تے غائب نے، ہن غائب تو ظاہر ہون گے. اہل سنت دوستاں دا موقف تھوڑا جہا ہو رہے، وہ حوصلے نال سننا جا ویکھ. اجے میں گل شروع کیتی ایک تھاں، تسی مہربان بیٹھے ہو. جے میرا کوئی عزیز اس رشتہ دار تقریبا اتھے بیٹھا تو میں گل شروع کیتی. ایک بندہ شتر مرغ دے انڈے کھا گیا سی، وہ حالت حرام ہے. وہ پھر مسئلہ پوچھن آیا تو مولا امیر المومنین کو پوچھیا تو حضرت امام حسن نے وہ مسئلہ دسیا. یہ ساری گل ہے پیچھے سی. اجے میں آن نہیں پیا کہ ایک بندہ حالت حرام شتر مرغ دے انڈے کھا گیا تو وہ اتھے بیٹھا ہوندا بے شمار. یارا میں پوری گل تو سن لیا. وہ مولا کو مسئلہ پوچھیا، وہ تیرے مولا کو مسئلہ پوچھے تو میرے مولا نے حضرت امام حسن تے حسین علی اشارہ کر کے آکھیا یہ تے کم ہی کوئی نہیں، پاوے وہ دے کو پوچھ لے پاوے وہ دے کو. تو امام حسن علیہ السلام انہوں مسئلہ دسیا سی. اللہ دیا بندہ پوری گل تے سن لے. کئیاں دی بے شمار بھی اس طرح ہوندی ہے جویں کنک والی بوری چ موری ہوے نا تے جتھوں تک جاندی ہے وہ کنک کردی جاندی ہے. کئی بندے سویرے گھروں نکلدے نے بے شمار لے کے. ایویں نہیں لڑ جانی چاہیے. وہ چنگا ٹکا کے ویکھیا کرو، جہاں قابل ہے اتنے تو ضرور کرنی چاہیے، وہ تو مڑنا ہی نہیں چاہیے. تا میں کہ ذرا جذباتی نہیں ہونا، پہلے آرام نال تھوڑا. اہل سنت والجماعت دا موقع پڑھ لگا. جہاں مخالف دی فائل نہیں پڑھتا وکالت اس کھے کرنی. مخالف دی فائل آندی ہے کہ حضرت مہدی غائب نہیں. اہل سنت دوستان دے نے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے پیدا ہونا نے. تو سب جذباتی نہیں ہونا، انہوں دا موقف ہے. ساڑھے نزدیک تے حضور ظہور کر چکے، آج کل غائب نے. جدوں دا عمر ہوئے گا پھر تشریف لے ہونے. ٹھیک ہے، وہ اندر نہ پیدا ہونا ہے. چلو کوئی گل نہیں، اسی لڑتے نہیں نا. اسی تواڈے کولوں پوچھ لینے میرے محترمو، اگر انہیں پیدا ہونا ہے یہ مہربانی ضرور کرنی جی. اتنا ضرور تو ساتھ دسنا ہے کہ پھر ہن پیدا ہونا نے تے کیڑے خاندان چ ہونا. صدقے جاواں جی، مہربانی میں چھڈن لگا جی. کیڑے خاندان چ ہونا نے؟ اس ویلے بڑے بڑے خاندان تے تانوں پتہ پھر بڑایا چ ہوئے، چیمے ہوئے، چٹھے ہوئے، ٹلو ہوئے، پٹھی ہوئے، بڑے برک ہوئے، بڑے بڑے جڑے خاندان زمین والے نے. اسی تے انجی کمی ہاں، ساڈے ال تے مقتدی پیدا نہیں ہوندا تے امام کیویں پیدا ہو؟ وہ ساڈے ال تے اچھی طرح تے مقتدی پیدا نہیں ہوندا. امام ساڈے ال کتھوں بنے؟ امام کسے وڈے خاندان چ ہونا ہے. بندے آندے نے منہ بند کری یا بڑایا جتے برک تے سن نہ دسی. اے زمیندار ہونا اور گل ہے. مہدی نے سیدہ والا ہونا. کیا بات ہے؟ تے سید بیٹھے رہنا. میں ہاتھ نہیں چکوانے، میرے سید بیٹھے. شاہ جی تسی یہ مطلب یہ سید ہوں بیٹھے ہو. اہل سنت عقیدے کے مطابق حضرت مہدی نے تہاڈے ال پیدا ہونا. جنہ مہدی بننا ہے نا انہیں سید ہوں بیٹھے ہو. ہن سیدہ چ اہل سنت بھی نے، سیدہ چ شیعہ بھی نے. جڑے سید قوالی کراندے نے وہ آندے نے کدی ماتم کرنے والے بھی سید ہوئے نے. تے جڑے عزادار تے ماتمی نے وہ آندے نے جڑا حسین علیہ السلام دا عزادار نہیں کدی وہ بھی سید ہوئے. یہ سیداں دا ذاتی معاملہ جی. اسی تے مسکین ہاں. ساڈے پیر ہوندے سن جی دنیا تو ٹر گئے نے. پیر برکت علی شاہ صاحب اگو پنڈر والے، وہ قوالی ایک دن کراندے سن تے اگلے پڑھ کے مجلس کراندے سن. اسی قوالی تے بھی پیسے سٹ آوندے سن، ماتم تے بھی سب تو اگے ہوندے سن. ایک بندہ آندا تسی کی کردے ہو؟ کل قوالی وچ فیس ہوتے اج تسی ماتم وچ بھی ہو. میں لونے میٹھے لا کے کھائیے تے سواد ہو. میں کہ ساڈے وہ پیر نے. یہ وکھری گل ہے. قوالی وچ بھی علی علی کرواندے نے.
مجلس بھی علی علی کروانے تے اساں تے حاضری پیراں تے دینی ہیں ایڈے سید بیٹھے ہو مہربان تواڈے رشتہ دار سنی بھی ہون گے میرا بھائی کیا بات ہے شکریہ یہ دا مطلب ہے اپنے سنی رشتہ داراں نو آکھو پہ فکر نہ کرو تواڈے عقیدے دے مطابق ساڈے ہل ہی آنا پاویں تواڈے ہل غور نہیں فرمایا پاویں تواڈے ہل تے پاویں ساڈے ہل اہل سنت عقیدے دے مطابق تواڈے لاؤنا ہے ہن میں بہت بڑی گل کرن لگا اگر حضرت مہدی علیہ السلام نے انہاں سیداں دے گھر ہی پیدا ہونا ہے تے اے سید جڑے اس ویلے نے انہاں کولوں چھوٹی موٹی غلطی تے کسے ویلے ہوئی ہے چھوٹی موٹی پیا نا معاف کریا جے معاف کر سید بیٹھے ہو میں گستاخی نہ کدھر ہو جائے مثلا چھوٹی موٹی سائیکل تے شار ہی جاندے ہوں تے اگلے بندے تے لک چ سائیکل وج جائے مثال دے طور تے پھر بریک ہی نہ لگے انہوں پتہ ہوئے پہ سائیکل تے کون ہے تے آندا او شاہ لے گیا انہوں آکھو میرا شاہ بیانہ ہے بابا جی سرکار نے وہ آندا میری پیڑ مٹھی ہو لندے میں بابا جی آکھا آجے تو میں نے تکلیف چھوٹی موٹی ہو جاندی یار چھوٹی موٹی ہو جاندی چھوٹی مثال اور مثال دینا ایتھے کسے غیر سید دے پیر تے اٹھن لگیاں پسے سید مہربان سرکار دا پیر آ جائے آخر سرکار دا وزن ہوئے تو پیر آوے تے اس امتی نو تھوڑی جی تکلیف تے ہونی وہ سکڑا حل لے گیا انہوں آگ حیاء کر وہ آندہ میں حیاء ہی کرنا میں نو پیڑ بڑے پہ یہ دا مطلب چھوٹی موٹی نہ سیدہ کروں ہو جاندی ہے مہربانی بس اینی کو میں لائٹ ہی گل کی تھی یہ میں گناہ نہیں پڑے یہ ویسے ہی ذرا دو بے گناہ ہو جاندی ہے نا کسے وقت میں گناہ گار تو نہیں نہ آکھیا اس طرح ہو جاندہ ہے مولوی ایکو گل دسی تیرے عقیدے دے مطابق اینا سیدہ وال حضرت مہدی تیرے خیال دے مطابق آنے ایک میں تنو دساں قرآن تے میرے دوے ہاتھ نہیں جے تیرے عقیدے دے مطابق جنہ کو چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاندی ہے اینا وال آنا ہے نا پاویں انہیں اینا وال آنا ہے نا عیسیٰ پھر بھی پچھے ہی کھڑونا ہے کیا بات ہے سار اٹھاؤ یار کمال ہے ہاتھ ہو گئی بھائی ہاتھ ہو گئی شکریہ جی یار بولو سید تو بولو نا اگر تواڈے ول بھی آنا ہے تو پھر بھی عیسیٰ نے پچھے ہی کھڑونے تے جے معصوم دے معصوم پتر نے ہونے ساڑھے والے نے تامی عیسیٰ پچھے ہی کھڑونے کیوں اس واسطے کہ پچھے اسے اس واسطے کھڑونے جے تیرے عقیدے دے مطابق اس پیدا ہونے تامی اولاد علی ہے جے ساڑھے عقیدے دے مطابق زار ہونے تامی اولاد علی ایدہ مطلب ہے نبی بھی ہو تو اولاد علی کے آگے نہیں ہوتا رسول بھی ہو تو اولاد علی کے آگے نہیں ہوتا علیہ السلام بھی ہو تے اولاد علی کے آگے نہیں ہوتا جب کوئی علیہ السلام علی کی اولاد کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی رضی اللہ علی کے سامنے کیسے کھڑا ہو مولا تو ہمیں جزا صدقے جاؤں یہ وجہ ہے آلہ ہی جس بی بی دا او بیٹا ہے وہ سلام اللہ علیہ آئے جس بی بی دا اے بیٹا ہے وہ صلوات اللہ علیہ آئے اللہ فرماتا صلو علیہ وسلموا تسلیما ان پر درود پڑھو اور درود پڑھنے کے بعد تم فارغ نہیں وسلموا تسلیما جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے بولو جی نبی تے درود ہے نبی دے نال آل تے ہے آل چ بطول ہے کیا بات ہے مہدی بھی بطول دی وجہ تو آل نے حسنین بھی بطول دی وجہ تو آل نے مرکز آل ہے سیدہ زہرا جدو بندہ آندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مہربانوں قرآن دا واسطہ جدو منہ چو صلی اللہ کھو تو اڈے ذہن چ حضور ہونے چاہیے دے جدو آلے ہی آکھو ذہن چ بطول ہونے چاہیے دے جی مہربانی آخری گل کر رہے ہوں جدو صلی اللہ آکھو تے ذہن چ رسول ہونے چاہیے دے جدو آلے ہی آکھو تے ذہن چ قبلہ رسول پاک تے بھی درود ہے بولو بولو جی بطول پاک تے بھی درود ہے اچھا یہ دا مطلب رسول نو بھی مننا ہے جویں منن دا تے بطول نو بھی مننا ہے جویں منن دا وہ حق کی ہے رسول آکھن اللہ ایک ہے بس
منو اگو بحث نہ کرو بطول آکھے فدق میرا بس منو اگے بحث نہ کرو بس بس کہ تو اگے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جدے تے درود پڑھیے انہوں مننی دا اوہیں جی میں منن دا حق ہے تیرا کی خیال ہے جائیداد تو وال چٹے ہوئے نے بطول دے مولا تو انہوں جزا دے جائیداد تو وال چٹے ہوئے جائیداد دا خوش جان تو چٹے وال انہوں دے ہوندے نے جڑے نمے نمے امیر ہوئے ہوں کائنات دے سلطان دی بیٹی وڈیاں لوگاں دیاں اولاداں دے ظرف بھی وڈے ہوندے ملکۃ العرب دی بیٹی جنہوں رضی اللہ آکھائی نا ایدی اماں تے اللہ نے سلام بھیجے سونے دے پکھے سن جڑے چلے جاندے سن جناب خدیجہ تے جدوں ہر شے نبی تو قربان کر کے دین تو بی بی غار حراج پہ جاندی سی نا ستو لے کے حضور واسطے ہن تو پوڑیاں چھوڑیاں بنیاں نا کدی مدینے جاؤ تے غار حرا ضرور جانا مہربان اوکھے سوکھے ہو کے جانا کیونکہ تو تبدیلی نہیں آئی نہ گڈی کو گئی ہے نہ پینٹ ہویا ہے اوہی پتھر نے اوہی جگہ ہے جتھے زہرہ دا بابا بہندہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اتھے ستو لے کے پہ جاندے سن حضور دا کچھ کھانا پینا تے پہلا رکھ دے سن تو پوڑیاں چھوڑیاں جی ماڑیاں چنگیاں ہون بنیاں نے وہ تو کوئی نہیں سن رکھ دے سن تھوڑا جا اگے ہو جاندے سن پہاڑ سی ایڈیا نازا نال پڑی بی بی اور ایڈی کمال دیا یعنی شائستہ زندگی گزارن تو بعد ایتھے رکھ دے سن تو پھر اگے ٹر دے سن پھر اگے رکھ دے سن تو پھر ٹر دے سن پھر چک کے اگے رکھ دے سن تو پھر ٹر دے سن جدوں پسینے نال والدہ زہرا اس قدر محنت نال جا رہے سن اس وقت جبریل آ کے حضور نو آکھے اللہ پہ فرماندہ جے میری عبادت چھڑ کے نا تے باہر نکل کے ویکھو تے صحیح نا آج حضور نے ویکھیا تے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بڑی مشکل نال پہاڑ چڑھ دے سن پہ نبی دی روٹی لے کے فرمایا جبریل اللہ دا کوئی اور بھی پیغام ہے فرمایا بی بی جڑی آ رہی ہے نا جدو تیرے کول آ جائے نا انہوں آکھی تینوں جل جلالہ سلام پیش کر جدی والدہ بھی سلام اللہ علیہ ہوئے وہ دی تینوں رضی اللہ کہہ کے جان نہ چھڑا میرے عزیزو زہرہ دیوال چتے ہوئے نے پریشانی اے جائیداد دی نہیں جس تھی نے ماحول جمیں دا ویکھیا ہوئے تے جمیں دی پرورش ہوئی ہوئے جڑے بندے 10 محرم نو کھلو کے ساڑھے سامنے پیپسیاں پیندے نے نا انہوں نے پتہ ہی نہیں سکینہ نو شبیر نے کمیں پاڑیا انہوں نے پتہ ہی نہیں بی بی زینب نو حضرت علی نے کمیں پاڑیا تے جڑے بندے صدق دے معاملے چ بھی ذرا پریشان نہیں نہ ہوندے ایتھے لفظ صدق ہوندا تے بندے رون لگ پیندے اصل وچ سانو پتہ ہی اس بی بی نو نانے حسین دے کیویں پالیا سی میں اکثر مثال دینا پٹھے دے میں مزدوری کر دیا تھی ویکھی پیو نو گولے بنا بنا کے مٹی دے دیندی تے او اگو اٹا بناندا میں اکھاں نال ویکھیا میں کہا بھائی جی یہ کون جی انہاں کہ تھی لیکن دعا تے کرو انہاں تیاں نو بھی اللہ آسودہ کرے بھائی یار پٹھے تے مزدوری نہ کرنا ہے اور خدا دی قسم ساڑیاں مطلب اسی مسکین بندے ہاں لیکن ساڑیاں تو بھی دل نہیں کرتا ساڑی بیٹی مزدوری کرے اوڑی نال بہ کے پیو نو مٹی دیندی ہے وہ بھی تو پھر تھی ہے نا کسے پٹھے تے مالک دی تھی نو آکھیں کہ ایتھے 5 منٹ پٹھے تے صرف کھلو تینوں نال دے بندے آکھن گے یار کی پہ کرنا ہے انہوں آکھو بھی تو تھی ہے نا کسے دی تے اے بھی تو تھی ہے نا وہ تینوں آکھے گا انج نہ کر یہ جڑی اٹا نال بھی بناندی ہے تے بیچاری رہندی ایتھے اے بڑے بڑے پٹھے تے نے تے او جڑی مالکاں دی تھی ہے او تے ہو جا ماحول چ نہیں نہ کھلو سکتا تہاڈی آئے تو صدقے ہاں جڑے بہت قریب ہو اس ماحول چ نہیں کھلو سکتی اس مثال دی تینوں سمجھ آ گئی ہے تے تینوں مولوی قرآن دا واسطہ ہی اگر پٹھے دے مالک دی تھی اس گرم ماحول 5 منٹ نہیں کھلو سکتی اس واسطے اس ماحول اگے وہ ویکھیا نہیں نہ ہوندا اسی تیاں لے کے اندر وڑ جانے ہیں پاگل اسی کوئی نہیں سانو قرآن سامنے رکھ کے تسلی دے بطول نے پہلے کدی یہ مسجد دا ماحول ویکھیا بی بی قبر تے ہاتھ رکھ کے فرماندی سی بابا جتے تو اٹھ کے کھڑا ہوندا سی نا اوتھے لوکی بیٹھے رہے تے میں کھلوتی دسا ایک روایت پڑھ دینا تساں بس وہ جو فرما لے جڑیاں اوکھیاں ماواں تیاں ہوئیاں نے تسی روز سن دے ہو نا
اسلام دے دو درباراں وچ دو بیبیاں نا روز سن دے اے ذاکری ختم نہیں ہو نہ میساں ختم ہو اساں ختم اور جڑی گل دی بنیاد ہی ثانیہ زہرا نے رکھی اور بندے کیویں دی سوچا رکھتے ہاں ہاں کوئی ساڈے وچ کمی ہے سانوں دس دیو اگر ساری زبان شوفتی نہیں اسی کوشش کرنے ہاں کوئی ایسی گل نکل گئی تے اسی کوشش کرنے ہاں سارے ذاکر لیکن انج نہ کرو ذاکری نہیں ختم ہوئی تانوں میں دس کدی کدی بیمار دا دل کردا نا میں گلی چ بیٹھ اندر بیٹھا بیٹھا اک جاندا او دا دل کردا میری منجی باہر کڈو میری کرسی باہر کڈو یار میں ذرا باہر بیٹھ جا آوندا جاندا کوئی بندہ ویکھاں کوئی ہوا شوا لگے بڑا تنگ زندان سی شام کدی کلا بہ کے سوچی 10 مرد بکھرے قید ہونا وہ بھی گزارا کر لیں 10 مستورات بکریاں قید ہونا وہ بھی عورتوں کا گل ہے تو جتنے پھوپھیاں بھی نال ہو بھੈਣਾਂ بھی نال ہو بیٹا نال ہوئے ہمشیر گان نال ہو انتہائی مشکل سی ایک دن دروگہ زندان حضرت سجاد فرماندے نے قریب ہی کھلوتا سی نا باہر گلی چ کھلوتا ہوندا سی میرے مولا انج کھڑے سن تے انہوں ویکھ کے فرماندے نے کسے ویلے تو دروازہ کھول سکنا کہنے لگا کہتی کیوں دروازہ میں کیوں کھول سکنا تے میں زندان دا دروگا میرے واسطے گل تو نہیں یہ تے حکومت نے بند کیتا تو میں کیوں کھول سکا امام فرماتے نے میں صرف اس واسطے آکھیا سی اگر تو اپنے بیاف تے دروازہ کھول دیں تو میرا دل کردا کسے دن میں گلی وچ بہ جاؤں غربت آکھاں کہ مظلومی آکھاں اے عرش دا وسدا پیاندا سی میں گلی وچ بہ جاؤں جد صدات دی گل کر رہا ہوں حضرت سجاد کو فرماتے سن میں کسے دن گلی وچ ذرا بہ جاؤں ہوا لگے کوئی بندہ گزردا میرا دل کردا جدو یہ چپ کیتا ہے جواب نہیں دیتا کہ میں نہیں کھولاں گا جدو چپ کیتا ہے اتوں دو گلاں میرے چوتھا امام کیتی نے کلیجے نو ہاتھ پیندا حضرت میرے چوتھا امام فرماتے نے ایک گل تے دس یہ جیلاں دے دروازے تسی کیوں نہیں کھول دے ہو سکیا کیویں کھول سکنے ہیں قیدی کدھر ٹر جان امام رو پے تے رو کے فرماتے نے میں کتھے جانا ہی میرا رہا ہی کوئی نہیں ہوئے میں جوجڑے کچھ قائل ہو گیا کہ گل ٹھیک ہے لیکن دوجی گل کہنے لگا میں کھولنا او سنو مولا کیا کیے صدات عظام تے عزادارو جس دا دل دکھے تے معاف کرنا اگلا جملہ میرے مولا نے بڑا عجیب ہے کہ او بڑا عجیب ہے او صدات عظام تو خصوصی معافی چاہنا کیونکہ سانو عقیدت تے محبت نہ رونا ہوندہ ہے تے توانو کچھ خون دے اثر نال بھی رونا ہوندہ ہے نا توڑی صورت ذرا ہو رہے تا توانو کدی کدی آنے ہیں کہ صدات معافی دینا توڑی صورت ہو رہے حضرت سجاد فرماندے نے ایک تو تینوں پتہ نا میں کدھر نہیں جانا دوجی گل دلیل کمال دیتی نے فرماندے نے تینوں پتہ نا میریاں بھੈਣਾਂ بھی ایتھے قید نے میریاں پھوپھیاں بھی ایتھے قید نے میری ہمشیرگان ایتھے قید نے انہاں دا میرے تو سوا کوئی نہیں تینوں صاحب لگدا میں کدھر ٹر جاؤں گا کہنے لگا میں کھولنا قبلہ اس دروازہ کھولیا حضرت سجاد پہلا قدم باہر رکھیا زنجیر چک کے اگلی گل میں غربت آکھاں مظلومی آکھاں دن میرا بھی تو اڈیاں کو پہ دکھتا ہے لیکن سرکار آخر الزمان تو ڈر دیا چھپا نہیں سکتا اس جملے تے بڑی میں نے تکلیف ہوندی ہے جدو مولا باہر نکل لگے نا محمد باقر علیہ السلام پیو دا دامن پھڑ کے فرماندے نے بابا انہوں پوچھ میں بھی آ جا اس سن لیا کہنے لگا پتر تیرا نا ہاں کہنے لگا انہوں بھی آ کھا جائے باپ بیٹا شام دی گلی اچھ بیٹھ گیا کہ بلا اوتھو ایک مومن آیا مدینے دے مضافات دا سی جمعہ پڑھن واسطے مدینے آوندا سی تے صدات دا بڑا احترام کردا سی اوتھو اس بندے نو میرے چوتھا امام ویکھیا تے پتر نو آندے نے منہ ادھر کر لے یہ دلو نہ ویکھی یہ سانو اچھی طرح جاندا ہی یہ دل ٹوٹ جانا ہی یہ دل ٹکڑے ہو جانا ہی اوے کریموں تانوں اینا خیال ہے مومنین دا خدا دی قسم اندنے مومن ہے تے سانو ویکھے گا نا یہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس حالت ہے سانو ویکھے گا ادھر منہ کر لیا سانو نہ پہچانے آواز رو جی کدی نہ رو ادھر منہ کر لیا وہ سامنے آیا تو انہیں ویکھ لیا کہ قیدیاں میں نے ویکھ کے منہ ادھر کیتا سامنے آ کے کھلوتا
اجے کھلوتا ہی سی تے دروگے آکھا چل چل اپنا کم کر. اگے ٹریا 4 قدم تے میرے مولا پتر نو آکھا منہ ادھر پھیر. اگے ہویا 4 قدم تے میرے مولا نے پتر سنے منہ ادھر کیتا. اور دروگا نو کہنے لگا 1 منٹ ہن نہ مینوں روکی. 4 قدم تو واپس آ کے سامنے کھلو کے حضرت امام سجاد نو آندا کون ہو تسی؟ میرے مولا فرماندے نے اس ویلے میرا صرف اینا تعارف کہ میں ایک قیدی ہوں تے تو مسافر ہے، جا کام کر. تھلے منہ رکھیا نے، چہرہ مبارک تھلے رکھیا. فرماندے تو جا اپنا کام کر. کہنے لگا اے قیدی تیرے ذہن وچ جدی سب تو زیادہ عزت ہے نا تیرے ذہن، تینوں اس عزت دار دا واسطہ. ایک بار چہرہ ہوتا کدی نہ رو جی آباد رو جی. ہن میرے ذہن میں نہیں جی پتا میرے مولا دے عزت دار ذہن ہے کس عزت دار دا ایک تصور آیا ہے. میرے مولا نے او دا واسطہ سن کے نا چہرہ مبارک عزادار انج جدو آج چہرہ اٹھایا زیادہ دیر نہیں لگی. زمین تا دوے ہاتھ رکھ کے آندا آنتا زین العابدین، میرے چوتھے امام تسی ہو، مولا حسین دے بیٹے تسی ہو. میرے مولا فرماندے نے مومن میں کوشش کیتی ہے کہ تو مینوں نہ پہچانے. ہن تکلیف ہوئی ہے نا، کدی ہتھاں دیاں کڑیاں ویندا ہے، کدی پیراں تے زنجیر ویندا ہے، کدی محمد باقر علیہ السلام تے گلے دی رسی ویندا ہے. وہ آندا مینوں دسو مولا یہ بنیا کی تے ہویا کی؟ میرے مولا نے مختصراً انہوں دسیا کہ یزید نے بیعت دا مطالبہ کیتا، اسا انکار کیتا. انہاں قتل شبیر دا ارادہ کیتا، اسا مدینہ چھڈیا، پھر مکہ چھڈیا، پھر کربلا آ گئے. کربلا لٹ پہ گئی. آ شامی آ زندانی تے آ تیرا امام. جنی کال نال میں گل سنائی ہے ایڈی کال نال تو نہیں ہوئی ہوئے گی، لیکن میں جلدی جلدی مجلس مکان واسطے سنا دیتی ہے. اینی کو گل مولا کیتی. بس پھر اس مومن دی میں حالت نہیں دس سکتا. جدو تیری یار یہ حالت ہے ایتھے بیٹھے دی، میری یہ حالت ہے کہ اکھاں چانسو نے پتہ نہیں ہو امام نو ویکھ کے محمد باقر علیہ السلام نو ویکھ کے مومن دی کی حالت ہوئی ہوئے گی. کدی سجا پیر چومدا ہے، کدی کھبا پیر چومدا ہے تے رو رو کے آندا مولا ایج ہو گیا ایج، منو دسو میں کی کراں. اینو آندا ہی عقیدہ، ایتھوں عقیدہ لے لینا. مولا کہنے لگے کیوں پریشان ہے؟ ہو سکے ایس ویلے میرا کل دین ہے کہ دسو میں کی کراں. جو تسا آکھنا ہے وہ میرا دین ہے. اوئے ہوئے تسا نہیں تو جو فرمائی صدقہ جانا جی. ہن جو تسا آکھنا ہے نا وہ میرا دین ہے، دسو میں کی کراں. مولا فرماتے نے کرنا کی چاہنا ہے؟ ہو سکے مرنا چاہنا، قتل ہونا چاہنا. مولا فرماتے نے کیا ہے؟ کہنے لگا اتھے کھلو کے 3 باری یزید تے لعنت کرانا. ایس دروگے نے دس دینا اتھوں سپاہیاں آ جانا، انہاں میں نو قتل کر دینا تے بس جتھے تیرے باپ دا سر پہ ہے اتھے کول سر میرا رکھ چھڑن گے. میں راضی ہاں تو ایک باری حکم کر. میرے مولا فرماتے نے جی میرے کو حکم پوچھنا ہے تے اپنے مرن دے فیصلے آپ نہ کر کہ میں اتھے کھلو کے یزید تے لعنت کراں تو میں نو قتل کرنا. پھر میرے کو پوچھنا جدو مولا کہنا میرے کو پوچھ. یقین کرو میں اتنی کہہ سکتا خوش ہو گیا، لیکن کچھ اور مطمئن ہو گیا تے ہاتھ چم چم کے آندا ایک باری دسو تے صحیح نا کہ میں کی کراں. ایک باری دسو میں تے جان پہ دینا. اے تہاڈی کریمی تو صدقے تہاڈے آنسو صبر نہیں سکتے. میرے مولا فرماندے جے میرے حکم مننا چاہنا نا تے میں تینوں حکم دینا جا بھیڑاں کول ٹر جا انتظار پیا کر. صدقہ جاواں جا کے گھر واسو میریاں تے جنگلاں جرول گئیاں نہیں. ہاں میریاں تے پردیساں وچ قبراں بن جانیاں نہیں. تو تے گھر ٹر جا. کہنے لگا مولا تسا حکم ہی کر دیتا تے میں ٹر جانا. فرمایا فکر نہ کری میں راضی ہاں. کہنے لگا تہاڈی رضا دا نا جنت ہے. ایک گل دسو مینوں گھر کر دے کیوں؟ فرمایا گھر جا کے وس اجے گلاں پئیاں ہوندیاں سن. اندروں ایک آواز آئی حضرت بی بی پاک ملکہ شام دی. اے سجاد بیٹا کدے نال گلاں پیا کر؟ میرے مولا اندر نمو کر کے فرماندے نے اماں مومن ہے، مدینے دے مضافات دا وسد ہے، جمعہ پڑھن مدینے آوندا سی، ساڈا بڑا تابع فرمان ہے. اماں مومن ہے. بی بی فرماندی ہے میں نہیں سوچا بغیر مارن تو تیرے نال کون گلاں پیا کر؟ بیٹا تیرے نال گل لوگ بعد وچ کردے نے، پہلے بیٹا تیرے تے ظلم کردے نے. مومن ہی ہے نا. جڑا جملہ بی بی آکھیا نا میں دسن لگا ذاکری مکنی نہیں، ایتھے میں مکا دین لگا. بی بی نے فرمایا مومن ہے نا. مظلومی ویکھو جی. بی بی فرماتی ہے ٹر گئے
बड़े हौसले तो हौसले तुर गया। मेरे मौला फरमाते नहीं अम्मा अजय इत्थे खड़ा है मेरे साथ कोल है। बीबी फरमाती है मोमिन नू आखी जाए ना तेरे नाल मुहम्मद दी धी गल करना चाहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जदों मेरे मौला ने आख्या ना मेरी फुफी तेरे नाल गल करना चाहती कदमां ते टक्कर मार के आंदा ओ कित्थे ने केड़ी तुहाडे फुफी गल मेरे नाल करना चाहते ने ओ कित्थे ने। मौला नजर चुका के फरमाते ने इस कैद खाने में मेरी फुफी ज़ैनब भी मौजूद फुफी उम्मे कुलसूम हो मेरिया भैणां नाल हो मेरिया फुफियां नाल मेरे मुखदरा ते सारे इस्मत नाल हुण रो रो के आंदा मैनू घर क्यों करदे इत्थे इत्थे नबी दियां धीआं इत्थे इस जिंदान में तो मैं बस दे घर च तुर जा। फरमाया मैं जो आख्या मैं राजी हूँ मैं नबी मुकर्रम को तेरी शफात करवा दे खुद तेरा शाफी बन जा फिक्र नहीं कर जा घर तुर जा। बीबी ने आख्या रुक जा एक चौथे कदम ते दीवार नाल सिमट के खलो गया चौथे कदम ते बीबी पाक अंदर सन सज्जाद मौला बूहे सन। बीबी पैगाम तराया दिते ने हजरत सज्जाद नूं। हजरत सज्जाद फरमाए मेरी फुफी तेरे नाल गल करना चाहती ते इत्थे खलो ते मैं तेनों दसना मेरी फुफी की आ। त्रै जुमले ने 1 मिनट च मुक जांदे 1.5 मिनट च। पहला जुमला बीबी फरमाया इस मोमिन नूं आख तेनों ज़हरा दियां धीआं सलाम। लै भाई जेड़े बड़े सलाम आया ना इस मोमिन तक ए यजीद दे महल नाल मुंह करके आंदा है ओए लांतिया एडियां गरीब कर छड़ी ओए बेगैरता ए हालत हो गई है ज़हरा दियां लाडलियां कि नबी ज़ादियां मेरे जैसे गुनाहगार नूं सलाम भेज रही हैं। और दूसरे पैगाम च बीबी फरमाया सज्जाद इस मोमिन नूं आख मेरा पैगाम दूजे मोमिना तक देवेगा। कहने लगा मौला देंगा। सुनो भाई मोमिनो पैगाम अपनी बीबी पाक दा अपनी शहजादी दा अंदरों पैगाम बीबी दिता जे मेरे ते तेरे ना जे असी अपने आप नूं ईमान वाला समझने। सुनो जनाब बीबी फरमाया जिथे तेनू मोमिन मिलन ना केड़े जेड़े तेरे वर्गे साडे दर्द च दर्दमंद ने जिन्हां नूं गम होवे साडे गम विच आ तेरे जैसे जिवें तू परेशान है साडी वजह तो जेड़े फाडी वजह तो परेशान होण उन्हां नूं आखी तुही पुत्तर अपने कोल रखो धीआं अपनियां कोल रखो जायदादां अपनियां कोल रखो तुहाडी मुर्शदादी तुहानूं इन्ना आंदी है। सुनोगे मुश्किल कुशा दी धी है सानू उस मुश्किल च नहीं पाया। अमल वेखो ते रजा वेखो अमल करिए तो वेखो रजा कि मिलती है। बीबी किबला जायदाद नहीं पुत्र नहीं दौलत नहीं। बीबी फरमाती है मेरे वीर दे आजादारों नूं आखी जदों ठंडा पानी पियो ये मैं रवायत अखां नाल पढ़ी है मेरे वीरां दी प्यास नूं याद रख मेरे वक्त दरिया दे प्यासे मारे गए। और मैं तीसरी गल की और आखिरी के जाकरी खत्म नहीं हो सकती। और बीबी ने फरमाया ये लोगों वास्ते पैगाम ही एक तेरे वास्ते मेरा हुक्म है तंग मैं तेनू नहीं करती हो सके तो पूरा करी। कि तीसरे पैगाम च बीबी फरमाती है अपना कम करी भैणा विच वस जदों अपने कमां तो फारग हो जाए। क्या बात है जी सदके जावा थोड़ी गुरबत तो जहान वारा। बीबी फरमाती अपने कमां तो फारग हो जाए तो मेरा काम करेगा। कहने लगा बीबी मैं और काम ही कोई ना करांगा। फरमाया ना अपने घर वास जदों फारग हो जाए कि काम करी इनू आंदे जजाकर इनू आंदे नजाकरी। बीबी की करा फरमाया जिथे 4 मोमिन मिल जाना आ गल च काला कपड़ा लटका के ना लोकां नूं दसी मैं बाजारां चों किवें गुजरी मैं दरबारां च किवें आई मैं शराबियां नाल बोली आ मेरे मुसाहिब दसेगा बीबी जरूर दसांगा। जेड़ी बीबी रियायत की सुन लो मजलिस छोटी कराओ या वड्डी छड़ना कदी ना। बीबी फरमाया अगर पाबंदी लग जाए साडे जिक्र ते ओए आलमा गैर मुअल्लमा तेरे इल्म तो सदके। बीबी फरमाती अगर पाबंदी लग जाए लोकी रोक देन तेरे बंदे ना आउण तेरे सामने बंदे ना खलोण साडी मजलिस ना रोकी। कहने लगा बीबी जे लोग ही ना मिलन मैं तुहाडा जिक्र कित्थे करां तेरी गुरबत तो सदके। बीबी फरमाती है जदों चंद मुहर्रम दा चढ़ जाए तेनू मजमा ना मिले पाबंदियां लग जान अपने वेड़े विच सिर्फ धीआं भा लई उन्हां दे विच खलो के आखी लुटिया गईयां जे लोगों धीआं बतूल दियां उजड़ गईयां जे लोगों धीआं रसूल दी।
دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ صف دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافروں کا ارادہ ہے کہ ہم اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے کافروں کو یہ بات اچھی نہ گزرے، کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یہ کافروں کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے اس طرح بجھا دیں گے جس طرح کسی چراغ کو پھونک سے بجھا کے اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے کافران دا ارادہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، وہ کافروں کا لحاظ نہیں کرے گا۔ میرے محترم سامعین، یہ قرآن دی آیت مجیدہ جو طے ہو گیا کہ کوئی اللہ دا نور ہے جنہوں کافر بجھانا چاہتا ہے تو اللہ انہوں بچانا چاہتا ہے۔ یہ مطلب ہے کافر کی کرنا چاہتا ہے؟ وہ جو کرنا چاہتا ہے، جنہوں ختم کرنا چاہتا ہے۔ کافر جدہ مخالف ہے، پتہ نہیں وہ کافر دی نظر چکی ہے، اللہ دی نظر وہ اللہ دا نور ہے۔ کو کافر کسے دی مخالفت کر رہے ہیں، کافر کسے نو اچھا نہیں سمجھے، کافر کسے نو ختم کرنا چاہتا ہے تے ختم اس طرح کرنا چاہتا ہے جی میں چراغ نو پھونک مار کے روشنی وہ ختم کر دیتی جاندی ہے، چراغ بجھ جاتا ہے۔ کافر چاہتا ہے کہ میں انہوں ختم کر دیں، اللہ چاہتا ہے کہ میں انہوں باقی رکھوں۔ بہرحال جنہوں اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے اور جنہوں کافر مکانا چاہتا ہے وہ اللہ دا نور ہے۔ بہت شکریہ۔ قرآن دے مطابق میرے محترم سامعین، ایک کافر جدہ مخالف ہے وہ اللہ دا نور ہے۔ جنہیں بندے جتھے واردات کرنی ہے، کسی نے نقصان دینا ہے، آخر وہ ٹارگٹ وہ ذہن چ رکھتا ہے کہ وہ اتھے جا کے حملہ کرتا ہے جتھے وہ ہے۔ ایک کافر اللہ دے نور نو جو بجھانا چاہتا ہے، میں حیران ہونا مسلمانہ تو ایک کافر نو پتہ لگ گیا ایتھے اللہ دا نور ہے۔ کیا بات ہے، کافر نو پتہ لگ گیا ہے کہ ایتھے اللہ دا نور ہے۔ اے بجھان والے نو نور دا پتہ ہے، اے منن والے نو کوئی پتہ نہیں نور کتنے ہے۔ یار کسے بجھانا ہے تے کسے مننا ہے۔ ایک اللہ دا نور ہے جنہوں بجھانا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا تے جی دو نظریے نے اس نور دے متعلق، میں دعا تے تھوڑی بحث کر دینا، میری تقریر مکمل ہو جائے گی۔ ایک قرآن دی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری جانب اے لوگوں اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے۔ پوری دنیا تے یہ دے دو ہی ترجمے نے، تیسری رائے مینو کدھر مفسر کسے جو نظر نہیں جی آئی۔ پہلی رائے اے مفسرین دی کہ یہ دے جڑے نور دا ذکر ہے وہ نور تو مراد حسنین دے نانا جان، اس نور تو مراد بطول دے بابا جان نے، آخری نبی نے، نبیاں دے امام نے، حضور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور نے جڑے اللہ دی طرفوں آئے۔ ایک دوسری جڑی کتاب نال آئی ہے ظاہر قرآن جیسی کتاب ہے جڑی مصطفیٰ دے منہ چوں نکلی ہے، جڑیاں دو شہمہ اللہ والوں آئیاں نے، نور تو مراد مصطفیٰ ہے تے کتاب تو مراد قرآن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ چل دوسرا نظریہ جڑا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کی ہے؟ وہ فرماندے نے کہ یہ شیعہ نے تے کچھ سنیاں نے مل کے یہ دو وکھرے وکھرے کر دیتے ہیں کہ ایک نور آیا تے ایک کتاب آئی ہے۔ وہ آندے نے اصل گلو کتاب ہی نور ہے، وہی ہدایت واسطے آیا تو وہ دا نام قرآن ہے، وکھرا نور کوئی نہیں، قرآن ہی وہ نور ہے۔ جڑے بندے حضور نو نور نہیں مندے وہ قرآن نو نور مندے۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، جڑے بندے سرکار دو عالم نو نور نہیں نہ مندے وہ بڑے سخت نے اس معاملے کہ حضور نور نہیں، وہ بشریت دی شکل اچائے نے، وہ وضو کرتے رہنے، غسل کرتے رہنے، انہاں شادیاں کیتیاں نے، بچے آئے نے، جی میں شاہ جی گل کر رہے سن، وہ آندے نے کہ نہیں گل ہی کوئی نہیں، نور قرآن ہے تے قرآن ہی نور ہے۔ یہ ہوں میں انہاں بندیاں نال سوال ہزار باری کر بیٹھا، آج تک تو کسی فون بھی پرتا کے نہیں کیتا۔ انہاں بندیاں نو میں نہ تسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے یا سوچو تے یا دسو
یہ جڑا قرآن نور ہے یہ کون بولیا تے بچوں نور ہی نکلتا ہے. بندے دسنا پائے گا قرآن نور ہے. اچھا حضور بشر نے، پھر اس بشر جیسا بشر بھی کیڑا ہوئے گا جڑا بولے تے نور بنتا ہے، جدی زبان چو نکلے لفظ نور نے. ایک میں نے بندہ کہنے لگا جی قرآن پاک پھر نور ہے. میں کہا وہ کیوں نور ہے؟ اگر دیکھو جی الف لام میم ہے یہ بھی سرکار دے منہ وچوں نکلے ہے. والناس ہے یہ بھی تو سرکار دے منہ وچوں نکلے ہے. الف لام میم، الف لام را، کاف یا عین صاد، جنیاں صورتاں نے، جننے لفظ نے، جننے حرف نے، یہ سرکار دے منہ وچوں نکلے نے نا، اس واسطے نور نے. تو میں ہاسی بھی تینوں روڑا روزے ہی پانے ہاں کہ جڑا محمد وچوں ہوئے نا وہ نور ہوندا ہے. نبی وچوں نکلے نے تے نور نے، جڑے نبی دے وچوں نے صدقہ جا مہربانی جناب، وہ جڑے نبی دے وچوں نے وہ نور نے، کوئی شک نہیں. یہ جڑے لفظ نبی دے وچوں نے وہ سارے نور نے. تے جنہوں ایتھے بھا کے محمد آ کے حسین و منی، حسن و منی، علی و منی، فاطمہ بزات و منی. چلو اسی دو نظریاں تے قبلہ بحث کر دینے چونکہ میں عمومی گلہ کرنا عرفانی گلہ تو میں نوٹیا کوئی نہیں. ایک تے طے ہو گیا کہ کچھ لوگاں دے نزدیک حضور نور نے، کچھ لوگاں دے نزدیک قرآن نور ہے. باہر والے جتھے بھی کوئی ٹکے ہے نا وہ اتھے اتھے سوچے کہ کافر بجھانا چاہتا ہے، کافر مکانا چاہتا ہے، کافر ختم کرنا چاہتا ہے. جے تے نبی او نور ہے تے کافر نبی دا دشمن ہے، تے جے قرآن او نور ہے تے کافر قرآن دا دشمن ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ دا مطلب ہے جے تے نبی نو ٹارگٹ کرے کافر تے محافظ پھر اللہ، تے جے قرآن نو ٹارگٹ کرے کافر تے محافظ پھر اللہ. یہ بندے نو دسنا پائے گا کہ جے نور مصطفیٰ ہے تے کافر نو دی کی تکلیف ہے، تے جے نور قرآن ہے تے کافر نو دی کی تکلیف ہے. کیوں مکانا چاہتا ہے، کیوں بجھانا چاہتا ہے؟ 40 سال تک وہ بندے حضور کو امانتہ رکھتے رہنے. حضور سرکار دو عالم دے متعلق عرب دی ایک کیفیت سی. ایک آیت پڑھنا میں میرا خیال گل واضح ہو جائے ذرا. سورہ مائدہ دی 101 نمبر آیت ہے جنہوں پنجابی چسی 7100 آنے. 101 نمبر آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. 101 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ دی. اللہ فرماتا ہے ایمان والو مت پوچھا کرو وہ سوال میرے پیغمبر سے کہ جب وہ جواب دیتا ہے تو تم ناراض ہو جاتے. کیا بات ہے، مولا تو جزا دے. یہ حضور دے متعلق ایسی صورت سی کہ بندے حضور کو سوال کر دے سن تے نبی تے جواب دینا سی نا جی. پہلی گل تے وے کہ سوال ہی بندہ وہ نہ کرے جدے چ اپنا نقصان ہوتا ہو. مثلا اگر کوئی بچہ شرارت کر کے کسے بابے دی منجی چک کے تھلے سٹ جائے، بابا کراندا ہوئے سارے بندے لانتا پاندے ہون اے کیڑا لانتی کر گیا، کیڑا لانتی کر گیا، کیڑا لانتی کر گیا. تے جڑا منڈا انج کر گیا ہے او آ کے پوچھے کیڑا لانتی کر گیا ہے، انہوں آکھے تیرا منڈا کر گیا ہے. میرا حال اگوں تے سوال نہیں کرتا، اگوں کردا ہے میں پیا نہ اگوں سوال کردا ہے. انہوں پتہ بھی ہے تے سوال سیدھا میرے گھر ہی آ گئے. یہ مطلب ہے کچھ سوال ایسے نے جنہاں تو اللہ منع کر رہا ہے کہ تسی میرے پیغمبر تے سوال ہی نہ کریا کرو. تے یا ایھا الذین آمنو، اللہ گل ایمان والے نال پہ کرتا ہے. اللہ فرماتا چلو جدو ایمان والے نہیں سو ہوندے ادو تے پوچھ پچھ لیندے سو نا. تے ہن چھڑ دیو انہاں گلاں نوں. ہن تسی توجہ کر گئے ہو قبلہ سادات عظام مہربان. یہ میں ہوں دسنا ایک قرآن دی سائٹ تے وہ گلاں لکھیاں نے جڑیاں پوچھدے سن تے اللہ منع کیتا ہے. وہ سنو جی. اے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی وہ بھی شاہ نے تے تسی شاہ ہو. میرا انہاں وچ قصور نہیں، میں تانوں صحیح گل. یہ جڑا تفسیر پہ کردا ہے وہ بھی شاہ ہے تے جنہاں وچ سنانا پیا وہ بھی شاہ نے. صرف فرق انہاں پہ تانوں شاہ بعد وچ لگدا ہے، انہاں پہلا لا لے. دنیا تے جننے شاہ نے نا انہاں دے آخر تے غلام حسین شاہ.
بولو یار. سید علی نقی شاہ, سید محمد حسین شاہ, سید غلام عباس شاہ, یہ جڑے کوئی نا جیلوی دلی دے وہ پتہ نہیں کتوں شروع ہوندے نے. شاہ عبد القادر محدث دلوی, شاہ رفیع الدین. میرا خیال نا پہلے ہی شاہ لا لیا کہ مگروں میں تو کوئی نہ آکھے, شروع شاہ تو شاہ رفیع الدین, شاہ عبد القادر. یہ جڑے دلوی دلی دے محدث نے نا جی, یہ انہوں نے گل لکھی ہے سائڈ تے. ہوں شاہاں دی گل شاہاں دے سامنے پڑھن لگا جی. تمہیں پتہ ہے شاہ شاہ ہی ہوندے نے, سنی ہون شیعہ ہون بھابی ہون. میں تے مرزائی بھی شاہ ویکھے, اینا اکھاں نال میں مرزائی شاہ ہی ویکھے. میں تمہیں صحیح گل دس جی, اتنے سیاح ہے, میں ٹیچر لگا اتنے. انہیں آخیا جی میں یہاں کا کی بزرگوں کا نام ہے؟ انہیں آخیا سید بابر علی شاہ. میں کہ کہڑے مذہب کا تعلق رکھتے ہیں؟ ایام دن. میں کہ اچھا جی ٹھیک. تے آپ بڑے عالم. وہ پھر پیر تے جی پیر ہوندے نے, جیڑا بندے تے صدقہ حلال ہے وہ پیراں کے تری نہ اٹھدا, پاویں سنی ہو جان, شیعہ ہو جان, بابی ہو جان. بھئی وہ چڑک کے باہر چھڑتے نے, تھلے بہ جا آرام نال. جی تو تیرا نسب ہی جو گاری تے گل کیوں کرنا؟ اس واسطے میں مسکین ہاں جی. یہ شاہ ہی پہ لکھدا ہے تے شاہ دے سامنے پہ پڑھنا. وہ فرماندے نے کہ نبی پاک کو آ کے بندے پوچھتے سن کہ یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے؟ بلے بلے بھائی سوال ویکھ لو. عرب دے بندے حضور کو پوچھتے سن کہ میرا ابا کون ہے. پہلی گل تے وے کہ سوال او دے متعلق کریدا ہے جدا یقینی طور تے پتہ نہ ہو. یار اتنے گجرات کھلو کے کوئی بندہ کہ یار مومتی پور بھی کوئی پنڈ اتنے ہے, اور پڑھا لکھا بندہ آتا مومتی پور اتنے کوئی پنڈ نہیں, معین الدین پور ایک پنڈ ہے کہ انہوں مومتی پور آتے ہیں. تے جڑے بڑے لائق بنتے ہیں وہ محمدی پور آتے ہیں. جڑے سمجھتے ہیں بڑے اسی پڑھے لکھے ہیں وہ مومدی پور نہیں آتے, وہ محمدی پور آتے ہیں. اصل نام پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں کہ معین الدین پور. ٹھیک ہے جناب علی. یہ جڑا بندہ پوچھتا پیا پہ اتنے معین الدین پور کوئی ہے یا محمدی پور کوئی ہے, انہوں نہیں پتا تو وہ پوچھتا نا. تے جڑا پوچھتا میرا ابا کیڑا انہوں نہیں نہ پتا. جی مہربانی جناب. جڑا بندہ حضور کو آ کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا ابا کیڑا ہے, یہ مطلب ہے انہوں نہیں نہ پتا. اچھا تے ماما دس دیا نا ابا کیڑا ہے؟ ماما میری اما میں نے دسیا پیا تیرا ابا ہے. تے باقی بھی سارے جہان جدو ہوش کرتا بچہ ماں ہی دس دی کوئی پتر ہے تیرا پیو. ٹھیک ہے نا جی. یہ مطلب ہے کیسے بندے سن, آخر ماما یہاں بھی تو دسیا ہی ہونا ہے نا کہ آؤ تیرا پیو ہے. بھائی دسیا تو ہونا ہے نا. ہوں سوچو ماوا کیسیا سن جنہ تے منڈے ہی اعتبار نہیں سن کر. بھائی ماں آتی ہے پیو تیرا پیو ہے, تو پھر نبی کو جا کے پوچھتا تسی دسو. پھر نبی کو تصدیق کراندہ کہ تسی دسو. کچھ بندے پوچھتے سن ساڈے ابا جی کون نے, تے کچھ بندے پوچھتے سن جدو میں سوداگری تے 3 مہینے ٹر جانا, اے میری بیوی مگروں ٹھیک ہی رہندی ہے نا, یہ تعلقات کسی نے خراب تے نہیں ہو جاندے. تو ایمان نال مولوی دس پی یہ دوویں گلاں دا نبی کو کیوں پوچھتے سن؟ کیا لوکی نعوذ باللہ اے نبی پاک لوکاں دی مستورات دا خیال رکھتے سن کہ گھر رہندی ہے کہ کدھر جاندی ہے؟ نبی اس کام لگے سن. شاباش تیرے جمن دے. ایک کافراں نوں نبی دے علم غیب تے اعتبار ہے سی, تینوں نہیں پیا. مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے. کیونکہ بندے سانتے سن کہ اتنے بڑے صاحب علم نے کہ یہ دس سکتے ہیں میری بیوی دا کردار کی ہے, یہ بھی نبی کو پوچھتے سن. تے میرا ابا کون ہے, یہ بھی نبی کو پوچھتے سن. یہ مطلب عرب دے معاشرے دے حالات ایسے سن کہ بیویاں دے کردار تے اعتماد نہیں سی, تے ابا جان دے متعلق ولدیت تے اعتماد نہیں سی. جتھے اینا نیرا ہوئے نا اتھے آؤں ہی سراجن منیرا. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. میں نور دی گل کر رہا ہوں کہ بلا روشنی دی لوڑ اتھے پیندی ہے جتھے اندھیرا ہوئے. یہ مطلب اینا نیرا سی کہ پیو بھی لبڑا پیندا سی. جڑے بندے اہل بیت دی برابری کردے پھر دن
تے منہ کھول کھول کے گلاں کرتے ہیں. ایکو دلیل دیاں قیامت تک جواب آوے تو مینوں فون کر دینا. ایتھے جننے بندے پھردے نے کسے کم دے نہیں، جننے بھی نے گناہگار، بے نماز، بے روزہ، بالکل فارغ، جڑے عید دی بھی نہیں پڑھتے، انہوں نے بھی پتا ہے میرا ابا کون ہے. سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ. کلفیاں بیچن والے، مرونڈے بیچن والے، اے شکرگندی بیچن والے بالکل ان پڑھ بندے ایتھوں کسے کو پڑھدا ہے انہوں پوچھ تیرا ابا کون ہے، وہ آکھے گا فلانا میرا ابا ہے. کمال ہے، کمال ہے کسے بندے نے زندگی شک ہی نہیں کیتا، انہوں پتہ پیا وہ میرا ابا ہے. تے عرب دے بندے آ کے نبی کو پوچھتے سن ساڈا ابا کون ہے. قرآن تے رکھ ہاتھ مولوی ادھر تے ادھر میں رکھ کے تینوں پوچھاں یہ جڑے ساڈے جیسے نہیں آل محمد جیسے کیسے ہو جان. بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. سانوں اعتماد ہے نا، بہت شکریہ جی، سانوں اعتماد ہے نا. مینوں نا جی میں کویت ایک باری گیا محرم پڑھن، اتنے عربی آ گیا، آندے مولوی کتوں منگوایا جی 3 محرم نہیں رش پی گیا. اتنے رش پہ سی 8 محرم، وہ 3 بار خیمہ لانا پی گیا کویت. وہ خیمہ لگن تو آ گیا، وہ عربی شیخ سی کوئی، وہ کہنے لگا کتوں آتا جی مولوی، انہوں نے کہا پاکستان سے. وہ مینوں مذاق کیتا، ہو سکیا اچھا اچھا جتھے نبی کوئی نہیں آیا، ہو سکا ایڈا دیندار لے آتا جی کتوں. وہ پاکو ہند برے سے ہی رہی تے نبی کوئی نہیں آئے.